اسباب میں سے ایک شراب بھی تھی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر برائی کی اصل، ہر بدکاری کی اصل فرمایا شراب ہے، تمام گناہوں کی جڑ فرمایا یہ شراب ہے۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے کان سے پکڑ لیتا ہے اور اس کو گھماتا ہے، جو شیطان کہتا ہے بندہ ویسے ہی پھر کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں کے موقع پر یا اس کے علاوہ جب کوئی آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیا ہوا تھا؟ اس نے شراب پی لی تھی۔ اس نے اپنے فلاں عزیز کو قتل کر دیا، کیا ہوا تھا؟ جی اس نے شراب پی لی تھی، اس کو پتہ نہیں چلا۔ یہ فلاں آدمی کے ساتھ لڑ پڑا، کیا ہوا تھا؟ جی اس نے شراب پی لی۔ تو حضور فرماتے ہیں ہر برائی کی اصل یہ شراب ہے، تو اس لیے یہ بہت ہی ایک برا فعل ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ یہ تو یاد کر کے لے جائیں اور جہاں بھی شادی ہو وہاں یہ حدیث ضرور سنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں، فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے سامنے فرمایا باجے بجیں گے، فرمایا ان کے سامنے عورتیں گانا گائیں گی، شراب ناچیں گی، اور فرمایا وہ شراب پئیں گے۔ فرمایا یہ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کریم یا تو ان کو زمین میں دنسا دے گا یا ان کو بندر اور سور بنا دے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، اب غور کریں، ہماری شادیاں دیکھ لیں، جیسے حدیث میں بتایا گیا ویسے ہی ہوتا ہے۔ ناچنے والی ناچتی ہیں، شراب بھی چل رہی ہوتی ہے اور ساری بے حیائی ہوتی ہے، اور حضور فرما رہے حدیث میں کہ یہ ہوگا آج سے 1400-1500 سال پہلے حضور نے بتا دیا یہ ہوگا، اور لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ فرمایا ان کا حشر یہ ہوگا کہ اللہ یا تو ان کو بندر اور سور بنا دے گا یا اللہ ان کو زمین میں دنسا دے گا۔ اب غور کریں، شادیوں کے موقع پر یا تو بارات کے موقع پر یا پھر مہندی کے موقع پر ایسے ہی ہوتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے، گانے چلتے ہیں، ساز چلتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، اور سارا یہی جو حدیث میں بیان کیا ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب پھر لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو فلاں شادی پہ بھی کیا تھا، فلاں پہ بھی کیا تھا، فلاں پہ بھی کیا تھا، ہماری تو شکلیں، ہم تو زمین میں نہیں دنسے گئے، ہماری تو شکلیں مسخ نہیں ہوئی، نہ ہم بندر بنے نہ خنزیر بنے۔ تو بھائیو، جب اللہ کریم بعض دفعہ عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے تو یہ بھی اللہ ڈیل دیتا ہے۔ بعض دفعہ اس لیے اللہ ڈیل دیتا ہے کہ توبہ کر لے، بعض دفعہ اللہ کہتا ہے اس کی رسی کھلی چھوڑ دیتا ہے، بھاگ لے جہاں تک بھاگنا ہے، جو کرنا ہے کر لے، آخر میری بارگاہ میں آنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ عذاب اس کو آخر میں دے دیا جائے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو سب کے سامنے اس کی شکل مسخ کر دی جائے اور بتایا جائے کہ یہی وہ آدمی تھا کہ جو عورتوں کو نچواتا تھا، شراب پیتا تھا، ساز بھی چلاتا تھا، یہ سارے کام کرتا تھا، یہ دنیا میں اللہ کا خوف نہیں کرتا تھا، تو آج اس وجہ سے اس کو یہ عذاب ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث یاد کر کے لے جائیں سارے، اور جو اپنے گھر کا سربراہ ہے وہ تو لازمی اس کے بھائی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، کسی عزیز کی شادی ہو، بتائیں، یہ حدیث مبارکہ ان کو سنائیں کہ بھائی یہ حدیث مبارکہ ہے، لہٰذا آپ بچ جائیں، اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ایسے موقع پر سنائیں، جہاں آپ کی چلتی ہے، جہاں آپ رائی ہیں، نگہبان ہیں، وہاں پر تو ایسا کام نہ ہونے دیں، لیکن جہاں آپ کی نہیں چلتی وہاں صرف کہہ دیں، وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تب بھی آپ کا فرض ادا ہو جائے گا کہ آپ نے منع کیا ہے ان کو کہ یہ برا کام ہے۔ اب وہ کریں گے تو ان کے اوپر گناہ ہوگا، آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، لیکن جہاں آپ کی چلتی ہے وہاں ضرور چلائیں، ایسے کام نہ ہونے دیں۔ تو یہ شراب، ایک تو یہ سزا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان
پر نہ ہو، بندہ کفر پر مر جائے، تو اس لیے یہ ایک اتنا برا فعل ہے۔ تو یہ تھا، اور غور کرنا، یہ تو تھے برے خاتمے کے اسباب۔ آپ آئے ہیں، ہم اس جہان میں آئے ہیں، سب نے اس جہان سے جانا ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت میں اللہ کریم جب فیصلہ فرما دے گا تو موت کو بچھڑے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں لا کے فرمایا ذبح کر دیا جائے گا، دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ جو آدمی جنت میں، وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے بارے جہنم کا فیصلہ ہو گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اب غور کریں، اس کے بعد کوئی نہیں لوٹے گا، موت کا تصور ختم، اب موت نہیں، آخرت میں موت نہیں، دنیا سے موت سے ہو کر ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، حساب کتاب ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، یہ جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں، اب اللہ سب کے سامنے موت کو ذبح کر دے گا۔ اب کہے گا جہنمیوں تم نے ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور جنتیوں تم نے ہمیشہ نعمتیں جنت کی کھانی ہے، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اب غور کریں، یہ 60 سال کی، یہ 70 سال کی، یا 40 سال کی زندگی ہم ہمیشہ کی زندگی پر کیوں نہیں قربان کرتے؟ تو اس لیے قیامت کے بعد موت نہیں، پھر موت کا تصور ختم ہے۔ تو اس لیے اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کریں، جیسے جیسے اللہ رسول نے فرمایا ہے ویسا ویسا کریں۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، آپ نے واقعات سنے تھے کہ کسی آدمی کی نزاع کا وقت تھا، کسی نے کہا کلمہ پڑھ، تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی، اس کو بھی ذہن نشین فرمائیں، کوشش کریں یاد کریں۔ وہ کہتے ہیں کسی آدمی کی نزاع کا وقت ہو، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کی روح قبض ہو جانی ہے، تو فرماتے ہیں اس کو یہ نہ کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ نزاع کی سختیوں سے گزر رہا ہو، وہ انکار کر دے، بلکہ اس کے سامنے 1 2 3 4 آدمی آئیں اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، تاکہ آپ کی طرف دیکھ کے وہ آدمی اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ مسلمان کا پردہ بھی رہ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ آپ کلمہ پڑھیں گے، آپ کے کلمہ پڑھتے پڑھتے اس مسلمان کی روح نکل گئی، جب اس مسلمان کی روح نکل گئی تو آپ معاشرے میں بھی یہ مشہور کر دیں گے ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، اگر اس کے ہونٹ ہلتے بھی ہوں آپ نے نہیں بھی سنا، آپ کہیں گے کہ بھائی اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، تو مسلمان کا پردہ بھی رہ جائے گا۔ اور جب ایسا پردہ ہوگا، اور جب کسی مسلمان کے بارے میں چند مسلمان کہہ دیں کہ یہ بڑا اچھا تھا، تو پھر اللہ کریم بھی اس کے بارے میں جنت والا معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مرنے والا ہو، اس کی روح نکل رہی ہو، تو اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ذکر کریں بلند آواز کے ساتھ، اس کو یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اونچی آواز سے کرنا شروع کر دیں کلمہ طیبہ کا ذکر، تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی کلمہ پڑھ لوں، اور اس کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ تو یہ ہے برے خاتمے کے اسباب۔ تو اس لیے کوشش کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی یہ چند سالہ زندگی کو اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے برباد نہ کریں، آخرت کی